اس جلسے کے اندر قرب و جوار کے شریک ہونے والے مہمانان کرام، مدرسے الحمدللہ جو اس ملک میں جہاں ہمارا بچہ بازاروں میں، اسکولوں میں، کھیتوں پر مسلمان اور غیر مسلموں کے ساتھ رہن سہن رکھتا ہے، اس ملک کے اندر اسلام کی بقا، مسجدوں کی آبادی، مسلمان بن کر رہنے کے لیے مدرسے اس کی بنیادی کڑی ہیں۔ اس ملک میں اگر مدرسوں کی یہ صورت نہ ہوتی تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس صورت کے اندر مسجدیں آباد ہیں، آبادیوں کے اندر بچے قرآن کے حافظ ہیں، بچے اور بچیاں قرآن پڑھ رہی ہیں، اسلام کا یہ نظام ملک کے اندر نہ رہتا۔ دنیا میں بہت ملک ہیں، ایشیا کے اندر، یورپ کے اندر، وہاں مسلمان 100 سال پہلے، 150 سال پہلے پہنچ گئے عرب ملکوں سے، قرآن جن کی مادری زبان تھی، عربی بولتے تھے، لیکن مدرسے نہیں بنائے ان لوگوں نے۔ فرانس ہے، جرمنی ہے، اور بے شمار ممالک ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 100 سال یا 150 سال گزرتے ہیں، اب اس وقت ان کی اولاد اسلام کو نہیں جانتی، ان کی زندگی غیر مسلموں جیسی ہے، یہود و نصارہ جیسی، اور قرآن سے بے بہرہ ہیں، حرام کھاتے ہیں، انہیں کچھ معلوم نہیں کہ ان کے باپ دادا کا مذہب کیا تھا اور وہ مذہب کیا سکھاتا ہے۔ لیکن ہندوستان کے اندر اسلام کا بول بالا ہے، مسلمان کیسے بھی ملک کے اندر حالات ہوں، اس نے اسلام کی رسی کو پکڑ رکھا ہے۔ اس کی صورت سے، مسجد کی طرف جانے سے ہر دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اسلامی درسگاہ سے وابستہ رہا ہے۔ آپ کی یہ بستی جہاں یہ مدرسہ ہے، بڑے بڑے علماء کی بستی تھی، اور قریب میں گنگو ہے، تھانہ بھون ہے، نانوتا ہے، یہ جتنے مدرسے پرانے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہیں کے علماء اور اکابر کا چرچا ساری دنیا تک پہنچا ہے، اور سبب اس کا مدرسے ہیں۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے اس آپ کے قصبے کے اندر علماء کا چرچا ختم ہو گیا۔ جن لوگوں کا ڈنکا دنیا میں بجتا تھا، سبھی ایک ایک کر کے ختم ہو گئے۔ ہم دیوبند سے آتے ہیں، راستے میں نانوتے سے گزر کر آتے ہیں، آج کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے آپ کے اس قصبے کے اندر، ایک بھی ایسا عالم دین نہیں ہے جس کا چرچا
دنیا تو دور کی بات ہے، آپ کے اس صوبے کے اندر بھی ہو، آپ کے ضلع کے اندر بھی ہو، میں گنگو جاتا ہوں، ایک فرد بھی لگتا ہی نہیں کہ کبھی یہاں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی کا وجود کوئی بھی نہیں ہے۔ صرف اسی لیے ہم نے گنگو اور امبیٹے کا انتخاب کیا تھا کہ ایک ایسی درسگاہ بنا دی جائے کہ اللہ اگر نصرت فرمائے تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا چرچا دنیا میں ہو، کم از کم اس ضلع کو اور قرب و جوار کو تو سنبھالا جائے۔ ہیں چھوٹے چھوٹے مدرسے، کسی میں 50 لڑکے ہیں، لیکن کسی میں 100 لڑکے ہیں، ایسا مدرسہ کہ جس کا فائدہ اس قصبے کو اور اس کے قرب و جوار کو پہنچے۔ ہم کہیں سے لڑکے نہیں لائیں۔ یہ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ مدرسہ یہاں بنایا ہے اس لیے تاکہ ضلع سہارنپور کے بچوں کو پکڑو سب سے زیادہ۔ بہار، بنگال، بہت بے شمار مدرسے بہار کے اندر ہیں، بے شمار مدرسے بنگال کے اندر ہیں۔ تمہاری محنت صرف ان بچوں کے اوپر جو اس قرب و جوار کے ہیں، یہاں کے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، یہاں کے بچوں کو آگے بڑھاؤ، عالم دین بناؤ، ان کے اندر کام کرو۔ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ گنگو کے اندر بھی اور یہاں بھی 95-97% لڑکے وہی ہیں جو یہاں قرب و جوار کے رہنے والے ہیں۔ میں جن کو پگڑی باندھ رہا تھا ان سے پوچھتا بھی جاتا تھا کہ بیٹا کہاں کے رہنے والے ہو، یہی جاننے کے لیے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بچے یہیں کے ہیں، سب یہی قرب و جوار کے گاؤں کے نام لیتے رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے دین 100% آپ کے اپنے گھروں کے اندر پہنچ رہا ہے، یہ آپ کی اپنی اولاد ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کرم فرمائے اور آنے والے دنوں کے اندر 150 سال کے اندر اسی طرح قوموں کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں جائیں گے، ان کے بھائی بہن ماں باپ دیکھیں گے، ان کو قرآن سے تعلق ہوگا، ان بچوں کی شادی بیاہ ہوگی، ان سے اولاد جو پیدا ہوگی وہ دین کی طرف، اس لیے کہ انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا ہے وہ یہ کرتا تھا، لہذا اولاد بھی کرے گی۔ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، کوئی قرآن ہی اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ بے شمار انبیاء ہوئے ہیں اور بہت سے انبیاء کے اوپر قرآن کتاب اللہ کی اتاری گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو زبور دی، وآتینا داؤد زبورا۔ قرآن کہتا ہے ہم نے حضرت موسیٰ کو تورات دی، وہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ حضرت عیسیٰ کو انجیل دی، وہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا فرمایا، وہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ مگر اللہ نے کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے اوپر نہیں لی۔ قرآن کہتا ہے بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، وہی علماء جو پڑھتے پڑھاتے تھے انہی پر ذمہ داری دی گئی کہ اللہ نے یہ کتاب دی ہے، تمہارے اوپر ذمہ داری ہے تم اس کی حفاظت کرو۔ حفاظت نہیں کر سکے، 2-4 نسلیں 5-10 نسلیں چلی، اللہ کی کتاب کی حفاظت نہیں ہو سکی، اس کے اندر کمی اور زیادتی ہونے لگی۔ ایک کتاب صرف قرآن ہے، 1400 سال پہلے جیسی تھی آج بھی ویسی ہی ہے، ایک بھی زیر و زبر کا فرق نہیں ہے۔ اور اللہ نے حفاظت فرمائی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہ آسمان سے فرشتے اتارے جائیں گے وہ حفاظت کریں گے، نہیں،
اللہ تعالی اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ حفاظت کرنے کے لیے اپنی اولاد کو قرآن سے وابستہ کر دو. یہ ہے طریقہ. اگر آپ اپنے بچے کو اسکول کے اندر بھیج دیتے، بی اے کر رہا، انجینئر بن جاتا، ڈاکٹر بن جاتا، لاکھوں کروڑوں روپے کماتا، اسی دنیا میں آپ اپنے بچے کو اسکول میں نہ بھیج کر مدرسے میں بھیجتے ہو حفظ قرآن کے لیے، اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ بچہ حافظ ہو جائے گا، اپنی آخرت بھی آباد کرے گا اور ہماری آخرت بھی آباد ہو جائے گی. لوگ یہ کہتے ہیں ارے بھائی ہمارے بچے حافظ ہیں، ہماری تمنا ہے جب موت آئے تو یہ بچے اپنے ہاتھ سے ہمیں اپنے قبر کے اندر رکھ دیں، ہماری مغفرت ہو جائے گی. یہ اللہ کی کتاب کی وہ اہمیت ہے کہ اللہ خود محافظ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ اپنے بچوں کو حفظ قرآن پر لگاؤ. یہ بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں بہت بڑی بڑی امتیں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت ہے جنہیں ہم عیسائی کہتے ہیں. دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ ہیں عیسائی، مسلمان اس کے بعد ہے، اور یہودی اس سے بعد ہے، وہ تو بہت کم ہے. لیکن آپ اگر چراغ لے کر ڈھونڈیں کہ کوئی عیسائی انجیل کا حافظ مل جائے، آپ کو حافظ نہیں ملے گا. کتاب بھی موجود ہے، اس کتاب کے ماننے والے بھی مسلمانوں سے زیادہ موجود ہیں دنیا کے اندر، اور جن کو سپر پاور دنیا میں کہا جاتا ہے وہ ہیں عیسائی. لیکن آپ چاہے جہاں چلے جائیے آپ کو کوئی انجیل کا حافظ یا کوئی یہودی تورات کا حافظ نہیں ملے گا. اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم اس کے محافظ ہیں. اب مسلمان کتنے حافظ ہیں؟ یہ بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. اور یہی نہیں کتنے مدرسوں سے آئے ہیں، سینکڑوں مدرسوں سے بچے آئے ہیں شریک ہونے کے لیے مولانا کی طرف سے مسابقے میں. آپ کے اس ضلع کے اندر کتنے ہزار بچے حفظ قرآن کر رہے ہیں، اور پورے ہندوستان میں کتنے ہیں اللہ کوئی گن نہیں سکتا. یہ قرآن کی وہ حفاظت کی ذمہ داری جو اللہ نے لی تھی وہ چل رہی ہے. اگر کوئی اچھا حافظ قرآن کا کسی بڑی مسجد میں تراویح سناتا ہے تو میرا تو تجربہ ہے بے شمار بڑی تعداد ہوتی ہے قرآن سننے والوں کی، ان کے پیچھے اتنے حافظ ہوتے ہیں کہ اگر اس کو کوئی متشابہ امام کو لگتا ہے تو اتنے حافظ بولتے ہیں کہ وہ چپ کا کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آتا کیا کہہ رہے ہیں لوگ. یہ کیا ہے؟ قرآن کا وہ وعدہ ہے جو اس نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اس کے محافظ کس طرح سے ہیں اللہ تعالیٰ کیا حفاظت کا درد. یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں مشیت خداوندی اور تقدیر اسباب کے آئینے میں آتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کی موت کسی دوسرے شہر میں لکھی ہوئی اور آدمی دوسری جگہ رہتا ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس آدمی کی مثال کے طریقے پر رہتا یہاں ہے، موت بمبئی میں لکھی ہے. تو اب تقدیر خداوندی کیسے ظاہر ہوگی؟
یہاں رہنے والے کے کوئی کام نکلے گا جس کی وجہ سے اسے بمبئی جانا ہوگا. تقدیر خداوندی اسباب کے آئینے میں ظاہر ہوتی ہے. وہ وہاں جائے گا اور اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر آئے گی، موت ہو جائے گی. اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اب وہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ قرآن سکھلاؤ بچے کو، قرآن سیکھو. وہ اللہ کا حکم کہ ہم محافظ ہیں وہ ظاہر ہونے لگتا ہے. یہ اتنے بچے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دل میں داعیہ کہاں سے آیا؟ کیسے یہ چیز پیدا ہوئی؟ ہم ان سے قرآن کریں گے. چھوڑ دو، ان کے ماں باپ کے دل میں کیسے پیدا ہوئی؟ اللہ نے پیدا کی اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. قرآن کی حفاظت دل کے اندر محفوظ رکھنا، پھر قرآن کی تلاوت، یہ آپ کا کام ہے. آپ نے انہیں حفظ کرایا، اب آپ کا کام اول تو اساتذہ ان بچوں سے روزانہ تلاوت کرائیں، عادت ڈالیں، بتلائیں. کم سے کم 1 سپارہ 2 سپارے روزانہ پڑھا کریں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے برابر میں تھے. مشہور ہے کہ صبح کو فجر کی نماز کے بعد وہ نکلتے تھے ٹہلنے کے لیے. اتنی دور جاتے تھے کہ واپس ہونے تک ایک پوری منزل کی تلاوت کرتے تھے. روز کا معمول تھا. ان بچوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اساتذہ، اور جب یہاں سے گھر جائیں ماں باپ کا فرض ہے روزانہ قرآن لے کر بیٹھا لیں تلاوت. قرآن ہاتھ میں ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں تو میں مدرسے والوں سے کہا کرتا ہوں، اس سال انہوں نے نہیں بتایا، اس سے پہلے سال میں بتایا تھا کہ کتنے لڑکے ہیں جنہوں نے حفظ قرآن اور دور کرنے کے بعد ایک دن میں صبح سے شام تک قرآن پورا سنا دیا. اگر آپ نے اتنا یاد کرا دیا ان بچوں کو کہ یہ ایک دن میں پورا قرآن استاد کو سنا دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اتنا یاد ہو گیا کہ مرتے وقت تک اب قرآن کو بھولے گا نہیں. اول تو پڑھنا چاہیے روزانہ، اگر خدا نخواستہ نہ بھی پڑھے اس عمر میں اتنا یاد کر لینا قرآن کو، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اگر نہ بھی پڑھے گا تو بھولے گا نہیں قرآن کو. یہ طریقہ ہے. قرآن بڑی عجیب و غریب کتاب ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت یعنی ہمارے پاس تو یہ کتاب ہے، اللہ نے دی ہے. یہ کتاب صرف اس دنیا ہی کے لیے ہدایت نہیں ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین نہیں. موت کے بعد اس قرآن سے مرنے والے کو اللہ کی قربت، اس کی رحمت کی قربت، مغفرت، یہ قبر اس کے لیے نور کا گھر بنتی ہے قرآن کی وجہ سے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اور سب لوگ جانتے ہیں کہ مرنے والا جب مرتا ہے تو اس سے 3 سوال ہوتے ہیں. حدیث سے پتہ چلتا ہے 4 سوال ہوتے ہیں. سب سے پہلا سوال من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر وہ مسلمان ہے، اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اللہ سے رات اور دن بھیک مانگتا ہے، جانتا ہے کہ اللہ ہے، زمین و آسمان کا مالک کہتا ہے ربی اللہ،
میرا رب تو پالنہار، مجھے پالنے والا تو اللہ ہے۔ بتا تیرا دین کیا ہے؟ وما دینک، اگر مسلمان ہے تو وہ کہتا میرا دین اسلام ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دینا، یہ اسلام کا مطلب ہے۔ میں تو اللہ اور اس کے رسول کا تابع دار ہوں، یہی میرا دین ہے۔ تیسرا سوال ہوتا ہے وَمَا هَذَا الَّذِي بُعِثَ، یہ کون ہے جو تمہارے پاس بھیجا گیا تھا؟ یہ بعض لوگ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی مبارک صورت سامنے لائی جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرنے والے کی قبر سے لے کر نبی کریم علیہ السلام کے قبر تک جو زمینیں ہٹا دی جاتی ہے، دیکھتا ہے کہ آپ آرام فرما رہے ہیں تو کہتا ہے ہذا محمد رسول اللہ، یہ تو اللہ کے نبی محمد ہے۔ تو اب ایک چوتھا سوال ہوتا ہے، یہ بتا تو نے انہیں پہچانا کیسے؟ کیا مطلب ہے؟ تو ذرا سہارنپور میں پیدا ہوا تھا، یہ تو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے تھے، مدینہ منورہ میں رہتے رہتے وہاں اللہ کے پاس پہنچ گئے، تو نے تو کبھی دیکھا بھی نہیں، تو 1400 سال کے بعد پیدا ہوا ہے، تو نے انہیں پہچانا کیسے؟ یہ چوتھا سوال ہے۔ اب دیکھیے وہ جواب کیا دے گا مومن؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جواب دے گا، ایسی بات پوچھتے ہو، قرأت کتاب اللہ وصدقت بہ، ارے میں نے تو دنیا میں جس کتاب کو لے کر یہ آئے تھے، اللہ کی کتاب، میں نے تو اس کتاب کو پڑھا تھا، اس کے پڑھنے کی وجہ سے میرا رشتہ ان کی ذات سے ایسا مضبوط ہو گیا کہ میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے یہ وہی رسول ہے جن کی کتاب تو پڑھا کرتا تھا۔ میرا تو ایمان ہے ان کی رسالت کے اوپر۔ یہ جواب دے دیا اور مضبوط جواب فرشتوں کو مل گیا۔ تو اب حدیث میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں ایک آواز آئے گی، یہ پتہ نہیں آواز کس کی ہے، لیکن جب وہ آواز آئی تو پتہ چلا کہ کہنے والا کون ہے۔ آواز آئے گی صدق عبدی، میرے بندے نے بالکل سچا جواب دیا۔ اب پتہ چلا بندہ کس کا ہے، اللہ کا۔ اللہ فرمانے مت پوچھو، ہو گئی بات، ختم ہو گئی، میرے بندے نے مکمل جواب سچا اور صحیح دیا ہے۔ افرشوہ من الجنت والبسوہ من الجنت، جنت کا لباس لاؤ، اسے پہنا دو، جنت کا بستر لا کے اس کے قبر میں بچھا دو۔ کس لیے؟ قرآن پڑھتا تھا، اس پر ایمان لایا تھا، اس کے ایمان کا صدقہ یہ ہے، قرآن پڑھنے کا صدقہ یہ ہے کہ قبر کی منزل تو اس کی آسان ہو گئی، ختم، پوری آخرت ختم، قیامت کے دن اس کو کوئی پریشانی نہیں ہو۔ یہ تو متقی ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دنیا کے سب دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دوست نہیں، ایک دوسرے سے دور رہیں گے، دشمن، سوائے ان لوگوں کے جو دنیا میں تقوی کی زندگی گزارتے تھے۔ قیامت کے دن کی بھیانک تصویر بھی ان کے دلوں کو مطمئن رکھے گی، ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ یہ قرآن پڑھنے کی بدولت ان کی آخرت آباد ہوگی۔ میرے بھائی، آپ حضرات کو بہت بڑا یہ مسابقہ ہے، اور اس مسابقے کی وجہ سے جہاں ان حضرات کی محنت اور کوشش
سامنے آتی ہے وہاں یہ بات بھی سامنے آتی ہے، اور بڑی خوشی کی ہے کہ بے شمار مدارس جگہ جگہ گاؤں در گاؤں قرآن کی تعلیم کا کام کر رہے ہیں، اور محنت اور لگن کے ساتھ کر رہے ہیں، تبھی تو یہ نتیجہ نکل کر سامنے آتا ہے۔ اللہ ان حضرات کی بھی اس عمل کو قبولیت سے نوازے اور ترقی عطا فرمائے، اور مدرسوں کی اس خدمت کو بھی اللہ بہترین پھل عطا فرمائے، اور مدرسوں کو ترقی سے نوازے، اور اس امت کے گھر گھر میں حفاظ قرآن پہنچیں، اور اس طرح دینی ماحول دن بدن بڑھے اور ترقی کرے۔ دنیا یہ چاہتی ہے، دنیا کہ مسلمان کا رشتہ قرآن سے کسی طرح ٹوٹ جائے، مسجد سے ٹوٹ جائے، یعنی اسلام سے ٹوٹ جائے اگر توڑ سکتے ہیں۔ یہ مدارس جو کسی گورنمنٹ سے امداد نہیں لیتے، آپ لوگوں کی حلال کمائی سے چلتے ہیں۔ ان کے اصول میں لکھا ہے کہ کسی حکومت سے امداد نہیں لی جائے گی، اور جو لیتے ہیں امداد حکومت سے وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ آسام میں لیا کرتے تھے، سب گورنمنٹ نے بند کر دیے۔ جمعیت علماء کی تو یہ تحریک ہے کہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ رکشہ چلانے والا اگر 2 آنے 2 پیسے دیتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، شکریہ ادا کرو، لے لو۔ گورنمنٹ کی امداد سے چلاؤ گے مدرسے بند ہو جائیں گے، لیکن آپ ہی لوگ مدرسے کو چلاتے ہیں، آپ ہی لوگ جو اللہ آپ کو کھیتی باڑی میں کاروبار میں دیتا ہے، آپ مدرسوں کو دیتے ہو، اور فائدہ اس کا یہ بھی آپ ہی کے گھروں میں پہنچ رہا ہے۔ یہ بچے آپ ہی کے جو بچے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ہماری آپ سے 1 پیسے کی بھی چندے کی اپیل نہیں ہے۔ ہمارا چندہ یہ ہے کہ بھائی اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجو، یہ ہمارا چندہ ہے۔ آپ جتنا بھیجیں گے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مدرسہ کامیاب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا فائدہ آپ ہی کو پہنچے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں آپ ہی کے گھر آباد ہوں گے، مدرسے ترقی کریں گے۔ کس چیز کے لیے؟ قرآن پڑھانے کے لیے۔ پھر یہ صحیح ہے کہ بھئی قرآن پڑھنے سے آدمی کو دنیا نہیں ملتی، تنخواہ ملنا، کاروبار کرنا، حساب جاننا، جغرافیہ جاننا، یہ تمام کے تمام علوم و فنون پہلے مدرسوں میں پڑھائے جاتے تھے۔ عربی درجات شروع ہونے سے پہلے پڑھائے جاتے تھے، لیکن اب وہ رواج کمزور ہو گیا۔ لیکن ہم نے مدرسے کے اندر حفظ قرآن کرنے والوں کو عصری تعلیم سے جوڑا ہے۔ آپ نے سنا کہ آپ کے یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو 8ویں تک، بہت سے ایسے ہیں جو 10ویں تک، ایسے بھی ہیں جو 12ویں تک پڑھ لی، لیکن ہم ان کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ بچے میں صلاحیت ہے تو اس کو 12ویں کرا کے عربی کے اندر ڈالیں، دارالعلوم بھیجیں، مظاہرالعلوم بھیجیں، اور کسی مدرسے، تاکہ جس طرح اس نے یہاں محنت کی ہے وہ علوم عصریہ جو دنیا کے علوم ہیں ان میں بھی محنت کرے۔ فارغ ہونے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں، اللہ کے نبی نے کیا ہدایت دی حدیث میں، جاننے کے بعد اب اگر وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بننا چاہتا ہے انجینئر، اور مفتی بننا چاہتا ہے مفتی بن جائے، جو جی چاہے کرے، مگر اتنا سیکھ لے، اتنا پڑھ لے کہ کل موت کے وقت یہ جانے کہ وہ کون ہے، اور زبان اور دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے مرے۔ مدرسوں کا یہی مقصد ہے اور کچھ نہیں۔
میرے بھائی، میں تو آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، مگر جتنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجتے ہو اس سے زائد بھیجو۔ یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ دنیا کے علوم نہ پڑھائیں، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں۔ آپ پڑھائیے، پہلے اس کو پڑھائیے۔ یہ تمام جو مسابقات کی کوشش ہے وہ یہی ہے کہ بچے یہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں کالج کے اندر جو چاہیں پڑھیں، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں۔ اپنی دنیا اور آخرت کو آباد کر لو، اپنی روح کا تعلق اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کے فرمان حدیث سے کر لو۔ اس کے بعد دنیا کھلی ہوئی ہے، ہم بھی آپ کے مددگار ہیں، ہم آپ کے بچوں کو 12ویں تک 10ویں تک پڑھائیں، یہاں بھی اور گنگوں میں بھی، آپ جہاں چاہیں وہاں بچے پڑھوائیں، بہت خوشی کی بات ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے بچے دارالعلوم میں اول نمبر آئے، ہم نے جو یہاں اساتذہ رکھے ہیں وہ بھی ایسے ہیں جو دارالعلوم کے اندر بڑے امتیازی نمبرات سے پاس ہوئے تھے، دارالعلوم میں ٹریننگ دی انہیں پڑھانے کی، وہ یہاں آ کے پڑھا رہے ہیں۔ یہ جو آپ کے بچے دارالعلوم میں پوزیشن لے کر کے کامیاب ہو رہے ہیں، وہ در حقیقت انہی لوگوں کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ جس طرح پڑھانا چاہیے محنت کر کے عربی کو اس طرح پڑھاتے ہیں، ان بچوں کے مزاج کے اندر تعلیم گھر کر جاتی ہے، پھر وہ دارالعلوم میں جاتے ہیں تو اعلیٰ نمبرات سے پاس ہوتے ہیں، نکل کر کے میدان میں آئیں گے، جس مدرسے میں بیٹھیں گے اسے 4 چاند لگائیں گے۔ یہی تو سلسلہ ہے کامیابی کا۔ میرے بھائی، میں بہت ممنون ہوں آپ سب کا بھی، اور سب سے پہلے مولانا حذیفہ صاحب کا، ان کے ساتھیوں کا، جنہوں نے یہاں رہ کر قرب و جوار کے مدارس کے اندر قرآن کو اس طرح پڑھنے کا جس طرح اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ تجوید 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 کے ساتھ پڑھو، تجوید کے مقصد کیا ہے؟ بڑے بڑے تجوید کے امام کہتے ہیں کہ تجوید کیا چیز ہے؟ ہم قرآن کو تجوید کے نام سے اس طرح پڑھاتے ہیں جس طرح 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ یہ تجوید کی روح ہے، ورنہ تجوید کیا ہے؟ مولانا نے جو سلسلہ قائم کیا ہے کہ قرآن صحیح طریقے پر پڑھو، کیا مطلب؟ اس طرح پڑھو جیسے عربی میں قرآن ہے، عرب کے لوگ پڑھتے ہیں، اور بنیاد جیسے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ویسے نہیں پڑھتے تھے کہ بس یعلمون تعلمون سنتے رہو اور اس کے بعد سب غائب بھی، نہیں، حرفن حرفن ایک ایک لفظ الگ الگ ہوتا تھا۔ جس طرح عربی میں پڑھا جاتا ہے اسی طریقے پر پڑھتے تھے، اسی کا نام تجوید ہے۔ یہ تو بڑی عجیب و غریب چیز ہے کہ آپ مختلف مدارس کے بچوں کو جمع کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، صحیح پڑھاؤ قرآن، کیا مطلب؟ اس طرح پڑھاؤ جیسے وہ ذات والا صفات جس پر اللہ نے قرآن کو اتارا تھا، وہ جس طرح ترتیل کے ساتھ قرآن، تم اسی طرح قرآن پڑھاؤ۔ کہ ان لوگوں کو انعام دیا جاتا ہے، ساری دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ مدارس کو اس سلسلے کے اندر کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی تمام مدارس کو ترقی عطا فرمائے، ہمارے ان مدرسوں کو بھی ترقیات سے نوازے، اور دین کی خدمت اور قرآن شریف کی خدمت کرنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے۔ ایسے علماء کو یہ مدارس پیدا کریں کہ جیسے جیسے
قیامت قریب آئے گی ویسے ویسے دین کمزور ہوتا جائے گا۔ اللہ ایسے افراد کو پیدا کرے جو کمزور ہوتے ہوئے دین کو اوپر بڑھائیں، انہیں ترقی دلائیں، اور اس طرح ہمارا یہ فرض ہے، قیامت تو آنی ہے لیکن ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس قیامت سے پہلے بجائے اس کے کہ دین کمزور ہو، ہمارے اوپر فرض یہ ہے کہ ہم اس دین کو طاقتور بنائیں۔ اللہ جو چاہے گا وہ تو ہوگا، ہم اس کے مکلف ہیں اللہ کی طرف سے کہ ہم جو قیامت کے وقت میں حالات آئیں گے، آپ نے سنا ابواب فتن اور فتنے کا زمانہ، یہ نہیں فتنہ کہا جاتا ہے وہ نشانیاں جو قیامت جیسے جیسے قریب آتی ہے، وہ نشانیاں قیامت کی جو ظاہر ہوتی ہے، انہی کو حدیث میں ابواب فتن، انہی نشانیوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ صحیح ہے، قیامت آئے گی، ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ان اسباب قیامت کا مقابلہ کریں۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم حالات کو خراب نہ ہونے دیں۔ ہم کتنا کامیاب ہوتے ہیں، ناکام نہیں جانتے۔ قیامت کے آنے کی سب سے پہلی نشانی خود ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا ہے۔ ان سے لوگوں نے کہا کہ اگر سچے نبی ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دو۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ادھر ایک ادھر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ لو بھائی قیامت آ گئی، قریب ہو گئی، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، مگر یہ نہیں ہے کہ اللہ کا نبی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا ہوگا بھائی قیامت آ رہی ہو رہی ہے بھائی آ گئی قیامت۔ نہیں، اس ماحول اور ان نشانیوں کو بے اثر کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے جو ماحول پیدا کیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایسی جماعت جو جماعت قیامت تک اب کوئی جماعت ایسی پاکیزہ نہیں بنے گی دنیا کے اندر، کھڑا کر دیا۔ آج تک دین موجود ہے، 1400 سال ہو گئے، قرآن موجود ہے، 1400 سال ہو گئے، حدیث موجود ہے، 1400 سال ہو گئے، مسجدیں آباد ہیں، 1400۔ کیا چیز ہے؟ ہم اس کے مکلف ہیں، ہم قدم آگے بڑھائیں۔ وہ فتنے یعنی وہ نشانیاں جو قیامت کی آ رہی، ہم جو کر سکتے ہیں اپنے معاشرے کو ان سے پاک رکھنے کے لیے، اپنی زندگی کو ان سے پاک رکھنے کے لیے جو کر سکتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں۔ ہم سے قیامت میں اسی کا سوال ہوگا۔ یہ مدرسے اسی کی بنیاد ہے، کوئی دنیا کا فائدہ ان مدرسوں سے نہیں ہے۔ یہی ہے فائدہ، قرآن پڑھو، اپنے معاشرے میں قرآن کو زندہ رکھو، اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ، پھر قرآن پر عمل کرنے کے لیے ان کو تلقین کرو، قرآن کی تلاوت کرنے کی تلقین کرو۔ یہی چیز ہے، یہی مدرسوں کا مقصد ہے۔ اللہ تعالی آپ حضرات کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کرو، اور یہ دیکھو کہ کہاں کہاں کی تعلیم اچھی ہے، اس سے پتہ چل جائے گا جہاں کے بچے آ رہے ہیں کامیاب ہو رہے ہیں۔ جو آپ کے قریب مدرسہ ہو اس کے اندر اپنے بچے کو بھیجیے، آپ کے جی چاہیے یہاں بھیج دیجیے، مگر دین پڑھائیے، قرآن پڑھائیے، اس سے غفلت مت برتیے۔ اللہ آپ حضرات کی اور سب کی دنیا کو بھی آباد فرمائے گا، اور انشاءاللہ دین کو بھی آباد فرمائے گا۔ میں مولانا حذیفہ صاحب اور ان کے ساتھیوں کو بھی شکر گزار ہوں، آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ ارباب مدرسے کی دعوت پر یہاں آئے، جو اساتذہ کرام طلبہ کو پڑھاتے ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ دعا کرتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ سب کو خیرات و برکات سے نوازے، شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔